بانی پی ٹی آئی کے خلاف غداری کے مقدمے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ بانی سے بات چیت کا دروازہ کبھی کھلا ہی نہیں تھا۔ مشیر وزیراعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بڑے فیصلے بانی کے حالیہ ٹویٹ اور بہنوں کے بیانات کے بعد ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کو کسی سیاسی رہنما کا بیان نہ سمجھا جائے۔ یہ ایک متوازن اور دو ٹوک پیغام تھا۔ اس کو مذاق سمجھیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ فوج اور اس کی قیادت کے خلاف حد سے تجاوز کیا گیا تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حکومت نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کی تائید کی ہے۔ جلسے میں جو باتیں کی گئی ان کو پیغام مل جائے گا اور بڑی قوت سے ملے گا۔ یہ لوگ اس قسم کی حرکتیں کر کے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ ان کا انجام ایم کیو ایم اور بانی ایم کیو ایم سے مختلف نہیں ہوگا۔ آج ایم کیو ایم لندن اور بانی ایم کیو ایم کدھر ہیں؟ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر قسط کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق 7 ارب ڈالر کے ای ایف ایف پروگرام کی مد میں 1 ارب ڈالر سے زائد ملیں گے۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس پاکستان سے متعلق اجلاس میں واشنگٹن میں منعقد ہوا، جس میں پاکستان کے لیے نئی قسط کی منظوری دی گئی۔ نئی قسط کے بعد دونوں قرض پروگرامز کے تحت پاکستان کو موصول ہونے والی مجموعی رقم 3 ارب 30 کروڑ ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ پاکستان کو ای ایف ایف پروگرام کی 2 اقساط پہلے ہی جاری کی جا چکی۔ ایگزیکٹو بورڈ نے دوسرے اقتصادی جائزے کی بھی منظوری دے دی۔ آئی ایم ایف نے جاری قرض پروگرام پر عمل درآمد کو مضبوط قرار دے دیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے ملک کی سطح پر شفافیت سے متعلق نئی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ملک میں کرپشن کے تاثر میں واضح کمی ریکارڈ کی گئی۔ 66% پاکستانیوں نے بتایا کہ انہیں گزشتہ 12 ماہ میں کسی سرکاری کام کے لیے رشوت نہیں دینا پڑی۔ تقریباً 60% شہریوں کے مطابق آئی ایم ایف معاہدے اور اے ٹی ایف گرے لسٹ سے نکلنا معاشی استحکام میں مددگار ثابت ہوا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 43% شہریوں نے قوت خرید میں بہتری محسوس کی، جبکہ 57% اب بھی کمی کی شکایت کرتے ہیں۔ سروے کے مطابق نصف سے زائد عوام نے ٹیکس چھوٹ یافتہ اداروں سے شفافیت اور احتساب کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق بدعنوانی کے تاثر میں پولیس، ٹینڈرنگ اور عدلیہ کے شعبے نمایاں رہے، تاہم پولیس سے متعلق عوامی رائے میں 6% بہتری دیکھی گئی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ سروے بدعنوانی کی اصل شرح نہیں بلکہ عوامی تاثر کو ظاہر کرتا ہے۔ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے۔ اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ طالبان رجیم کے پاس خارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کے انتخاب کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام۔ تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب میں کہا پاکستان امن پسند ملک ہے، کسی کو ملکی خود مختاری، علاقائی سالمیت پر آنچ اور ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جان لیں پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے اور اس کی حفاظت ایمان سے سرشار جانبازوں اور متحد قوم کے پختہ عزم نے کر رکھی ہے۔ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ضروری قدم ہے، بڑھتے اور بدلتے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے۔ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں گے۔ ہر سروس آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی۔ انڈونیشیا کے صدر کا دورہ پاکستان اسلام آباد پہنچنے پر پاک فضائیہ کے جنگی طیاروں JF-17 کی جانب سے انڈونیشیا کے صدر کا پرتپاک استقبال۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے نور خان ایئربیس پر مہمان صدر کا استقبال کیا۔ معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، صحت، IT اور تعلیمی شعبے میں تعاون پر بات چیت ہوگی۔ متعدد مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط متوقع۔ انڈونیشیا کے صدر پاکستانی ہم منصب صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کریں گے۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی انڈونیشیا کے صدر کے ہمراہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ پاکستان اور انڈونیشیا تاریخی رشتوں، ثقافتی ہم آہنگی، باہمی احترام سے جڑے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان دوستی، یکجہتی اور مشترکہ اقدار پر مبنی ہے۔ آج ہونے والی ملاقاتیں 2 طرفہ تعاون مزید مضبوط بنائیں گی۔ انڈونیشیا کے صدر نے پاک فضائیہ، پاکستانی قیادت اور پاکستان کی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ مذاکرات کی دعوت نہیں دی جائے گی، بلکہ اب کوئی بھی بد زبانی کرنے والے کی زبان، وہ پارلیمنٹیرین ہو یا کوئی دوسرا، وہ کھینچ لی جائے گی۔ کریں آئیں اب اڈیالہ کے باہر تماشا، بتایا جائے گا کہ قانون کیسے عملداری قانون کی جاتی ہے۔ نہ صرف وہاں یہ تماشا نہیں لگنے دیا جائے گا، اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو پھر وہاں کے قیدی جو ہیں اسے ایسی جگہوں پر منتقل کیا جائے گا کہ جہاں پر وہ محفوظ رہ سکے۔ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت نہیں دیں گے۔ بد زبانی کرنے والا پارلیمنٹیرین ہو یا کوئی اور، اس کی زبان کھینچ لی جائے گی۔
वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की PTI रहनुमाओं को वार्निंग, कहा अब अडियाला के बाहर तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा। अगर अमन अमान की सूरत हुई तो फिर वहाँ के कैदी को वहाँ मुंतकिल किया जाएगा जहाँ वो महफूज रह सकें। जहनी मरीज कभी मुल्क के हक में बात नहीं करेगा। फौज सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही। आप बार बार फौज के सरबराह को सियासत में लाते हैं। अब इंतशार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब सारी तनकीद फौज और उसके सरबराह पर हो तो जवाब तो बनता है। पाशा और फैज ना होते तो बानी वज़ीर आज़म तो दूर काउंसलर भी ना बन पाते। कंधों पर बैठकर इक़्तिदार में पहुंचने के बाद खुद को अक्ल कुल समझने वाला जहनी मरीज ही हो सकता है। जो हरीपुर में इलेक्शन नहीं जीत सके वो लाहौर या बाकी जगह इलेक्शन क्या जीतेंगे। बानी PTI कभी माइनस नहीं हो सकते। 70% पाकिस्तानी अवाम उनके साथ है। मुल्क मजीद इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी दर्जा हरारत को कम किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऐसे मौक़ों पर जब लोग तलवारें नियाम से निकाल लें तो नुकसान होगा। इस वक्त अच्छी सोच की ज़रूरत है। सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं लग सकती। 2 साल बाद हम उसी मकाम पर पहुंच गए जहां पहले थे। हैरान हूं, फैसल करीम कुंडी गवर्नर होते हुए गवर्नर राज का सोच रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज कभी नहीं लगेगा। गवर्नर राज तो एक इशारा है। ये चाहते हैं सूबे के हालात खराब हों। ये लोगों को उकसा रहे हैं कि लोग कानून को हाथ में लें और निकलें। कल मुलाकातों का दिन है, मुलाकातें होनी चाहिए। साहिब इक़्तिदार लोगों से दरख्वास्त है बुशरा बीबी और बानी की फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। एक ज़हनी मरीज के साथ सिर्फ ज़हनी डॉक्टर मुज़ाकरात कर सकते हैं। जो इस लाइन को क्रॉस करेगा उसके लिए वही सजा होगी जो आइन में दर्ज है। तुम अपनी बकवास करके, तुम अपनी गंदी जबान इस्तेमाल करके, मुल्क के खिलाफ साजिश करके तुम फौज को कंट्रोवर्शियल बनाते हो। ये किसी की जरूरत नहीं हो सकती और कोई भी रियासत इसकी इजाजत नहीं देती। बानी PTI के पागलपन का सिलसिला नया नहीं। ज़हनी मरीज के साथ सिर्फ ज़हनी डॉक्टर ही बात कर सकता है। आप सियासत करो, मुल्क दुश्मनी और गद्दारी ना करो। विफाक में निफाक फैलाने वाले को गद्दार कहा जाता है। जो राह रास्त पर ना आए उससे बराह रास्त निपटा जाता है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ज़हनी मरीज की सजा पाकिस्तान को नहीं दी जा सकती। धरनों के दौरान ये लोग अंपायर की उंगली खड़ी होने का इंतजार करते रहे। PTI की सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा मशीनें बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रही हैं। अब मामला पाकिस्तान की कौमी सलामती का है। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तुम अपनी गंदी जबान और बकवास से फौज को मुतनाज़ा बनाते हो, इसकी हरगिज इजाजत नहीं देंगे। कोई भी रियासत इदारों के खिलाफ साजिश की इजाजत नहीं देती। आइन हर जुर्म का तयन खुद करता है। जो इस लाइन को क्रॉस करेगा उसके लिए वही सजा होगी जो आइन कहता है। पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज पर किसी किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। PTI सेनेटर अली जफर की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा अगर कोई इस तरह की धमकी दे रहा है तो मैं उसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता हूँ। एहतजाज करना पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हमारा हक है। मुज़ाकरात के लिए पार्टी की तरफ से कोई भी स्ट्रेटजी अभी नहीं आई। मुज़ाकरात का फैसला महमूद चकज़ई और नासिर अब्बास से करना है। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने अभी तक अपोजिशन लीडर के हवाले से कोई मुस्बत अहकामात जारी नहीं किए। पार्लियामेंट हाउस में जोरदार टाकरा। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और जुनैद अकबर खान आमने सामने। जुनैद अकबर खान ने डॉक्टर तारिक फजल चौधरी पर इल्जाम लगाया कि हालात दिन ब दिन सख्त हो रहे हैं। मुख्तलिफ दरवाजे बंद कर दिए जा रहे हैं जिससे उनकी पार्लिमानी कार्रवाई मुतासिर हो रही है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं लेकिन मौजूदा रवैये काबिल कबूल नहीं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया कि आपस में ज़ाती इजलास की बजाय स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता करें और मसाइल को बाकायदा कानूनी तरीके से हल करें। अपना रवैया दुरुस्त करें, जुल्म भी बंद हो जाएगा। स्पीकर सरदार याद सादिक ने कहा, आपने कहा कर दाद करें, मैंने कुछ तो रोल प्ले किया था, उसका सिला अच्छा नहीं मिला। मैं एक बार फिर किरदार अदा करने को तैयार हूँ। इदारों को बुरा भला कहकर कुछ हासिल नहीं करेंगे। आप मुशावरत करके मुझसे बात करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में बरतानवी दफ्तर खारजा के हुक्काम से मुलाकात। शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी के मामले पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने बरतानवी हुक्काम के साथ इमिग्रेशन और सिक्योरिटी ताउन पर भी बातचीत की ताकि पाकिस्तान को मतलूब अफराद की हवालगी और कानूनी अमल को मौसर बनाया जा सके। दोनों ममालिक के दरमियान कानूनी और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने की तवक्को है। बरतानवी अदालत ने यूट्यूबर आदिल राजा को सजा सुना दी। आदिल राजा ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से सरेआम मुआफ़ी मांगे। बरतानवी हाई कोर्ट का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया आदिल राजा की मुआफ़ी 28 दिन तक उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट पर मौजूद रहेगी। आदिल राजा को 22 दिसंबर तक हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में 3,10,000 पाउंड अदा करने का भी हुक्म। जज ने आइंदा हतक आमेज बयानात न देने का इम्तनाई हुक्म जारी किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने अदालत से इस्तदा की थी कि हतक आमेज अशातों के खिलाफ वाज़े हुक्म जारी किया जाए।
بلاول بھٹو سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اسمبلی کی ملاقات انتخابی حلقوں کے عوامی مسائل اور حل میں آنے والی مشکلات سے آگاہ کیا۔ ٹکٹ ہولڈرز اور پیپلز پارٹی کارکن بھی بلاول بھٹو زرداری سے ملے۔ چیئرمین پی 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 نے جیالو کی تجاویز سنی۔ بلدیاتی انتخابات، سیاسی امور سمیت مختلف لائحہ عمل پر تبادلہ خیال۔ آپ کا جو نظام ہے صوبائی حکومت کا یا سرویلنس کا یا آپ کے ایڈمنسٹریشن کا، کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال سے وہاں تک وہ منڈیاں تک کیسے گئی، وہاں سے پھر ان کی ڈیڈ باڈی یا کس حال میں گئی، زندگی کی بھیک مانگتے مانگتے موت کی آغوش میں چلی گئی، زندگی دے رہی تھی دوسروں کو، خود اپنی زندگی کی باسی ہار گئی۔ پیسوں کے لالچ نے دوست کو اندھا کر دیا۔ ایبٹ آباد میں اغوا ہونے والی ڈاکٹر کی 4 روز بعد لاش مل گئی۔ مقتولہ کی نماز جنازہ ادا، سہیلی کا کرائے کے قاتلوں سے قتل کروانے کا اعتراف۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر کو اٹھانے کے آدھے گھنٹے کے اندر ہی قتل کر دیا گیا۔ ملزمہ نے اپنے گھر ہی میں قتل کیا۔ ملزمہ نے ڈاکٹر وردہ کا 67 تولے سونا دینا تھا، واپسی کے مطالبے پر قتل کیا۔ ملزمان کی نشاندہی پر 3 ملزمان گرفتار، جبکہ ایک کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہے ہیں۔ ڈاکٹر کے مطالبے پر جے آئی ٹی بنائی جائے گی۔ واقعے کے خلاف ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل ایسوسی ایشن کی ہڑتال۔ آج صبح بھر میں او پی ڈی سروسز مکمل طور پر بند رہیں گی۔ مظاہرین کا قاتلوں کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج کرنے، ڈی پی او ایبٹ آباد اور ایم ایس اسپتال کو فوری معطل کرنے کا مطالبہ۔ ایبٹ آباد کی ڈاکٹر وردہ کے قتل کا معاملہ صوبائی اسمبلی پہنچ گیا۔ ممبران اسمبلی کی ڈاکٹر کے قتل کی مذمت، قاتل کو گرفتار کر کے سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ پاکستان کو یو اے ای کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات کے قومی دن عید الاتحاد کے حوالے سے تقریب سے خطاب۔ کہا، یو اے ای کی موجودہ قیادت نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ متحدہ عرب امارات کا پاکستان کے معاشی استحکام میں نمایاں کردار رہا۔ 15 لاکھ پاکستانی متحدہ عرب امارات کی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ مصنوعی ذہانت سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنے کرتوت کی سزا بھگتے گا، کوئی ڈرامے بازی نہیں چلے گی۔ کسی کو صوبہ یا اسلام آباد بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سرکاری مشینری استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی صوبائی حکومت کو وارننگ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ کس قسم کی مخلوق ہے جو اپنے ہی اداروں کے خلاف گفتگو کر رہی ہے؟ کیا کسی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ فوج کے صوبے سے نکل جائے؟ اب لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، سڑکوں نے نہیں۔ صوبائی حکومت کو ریاست سے تعاون کرنا چاہیے، ورنہ گورنر راج لگ سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ صوبائی حکومت کو وفاق سے تعاون کرنا چاہیے۔ وفاق صوبائی حکومت سے مل کر پالیسی بنائے تو پائیدار ہوگی، یہ چیز ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، ہم نے پولیس کو جدید اسلحہ فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کی، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس فوج کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، یہ پولیس ہماری ہے۔ فوج، ایف سی، دیگر سیکیورٹی اداروں نے قربانیاں دی، ان کی محنت کی وجہ سے 2018 سے 2022 تک صوبے میں امن رہا۔ پی ٹی آئی اینٹی پاکستان بیانیے سے لا تعلق نہیں ہو رہی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، پی ٹی آئی لیڈرشپ پاکستان کے ساتھ نہیں، دشمنوں کی صف کے ساتھ کھڑی ہے۔ بانی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اداروں کے خلاف بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ کیا کرنا ہے، کیا بیانیہ بنانا ہے، اسی اکاؤنٹ سے ساری ہدایات ملتی ہیں۔ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، اس سے بھارت اور افغانستان کو خوش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم افغانستان اور بھارت کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کبھی اداروں اور ملک کے خلاف سازش نہیں کی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں بھارتی میڈیا کو انٹرویو دے رہی ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس۔ کہا، بھارت ماضی میں پی ٹی آئی کو فنڈنگ بھی کرتا رہا۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے جمہوری روایات چلتی رہیں، کوئی جماعت ریڈ لائن کراس نہ کرے۔ پی ٹی آئی نے ابھی تک مارشل لا نہیں دیکھے۔ پی پی کی پوری قیادت نے جمہوریت کے لیے جان کے نذرانے دیے۔ شہید بھٹو کا عدالتی قتل ہوا۔ پیپلز پارٹی نے کبھی اداروں پر حملے نہیں کیے۔ کسی بھی ادارے پر حملے یا ملک دشمن بیانیے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ -1 سے مراد لیڈر کا سیاسی عمل سے الگ ہونا ہے، پارٹی پر پابندی نہیں ہوتی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی ABN نیوز کے پروگرام تجزیہ میں گفتگو۔ کہا، سیاسی حلقوں میں -1 فارمولے کی باتیں ایک بار پھر زیر بحث ہیں۔
पीटीआई की लीडरशिप 9 मई के बाद बिखर गई, पार्टी तंजीम कमजोर हो चुकी, बानी ने नई कमेटियां गैर मारूफ अफराद पर मुश्तमिल बना दी, पार्टी पहचान खो रही है, इलेक्शन में उम्मीदवार नहीं सिर्फ बानी के नाम पर वोट पड़े, पीटीआई के पास कोई अमली सियासी हिकमत अमली मौजूद नहीं, पार्टी बंद गली में है, सियासी जिद्दोजहद जज्बात से नहीं मनसूबाबंदी से आगे बढ़ती है, पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन से बातचीत के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। ट्रंप दौर में पाकिस्तान ने गैर मामूली सफारतकारी दिखाकर वाशिंगटन में सबसे मजबूत मकाम हासिल किया। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ तारीखी सतह की कुर्बत कायम की। पाकिस्तान ने काबुल हमले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में फैसलाकुन किरदार अदा करके सदर ट्रंप का मुकम्मल एतमाद जीत लिया। इस्लामाबाद की जहानत भरी सफारतकारी ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई बुलंदी दी। रेकोडेक की बहाली ने दुनिया को दिखाया पाकिस्तान मगरबी सरमायाकारी के लिए काबिल एतमाद शराकतदार है। पाकिस्तान ने क्रिप्टो फ्रेमवर्क में शफाफ और जदीद मॉडल पेश करके ट्रंप इंतजामिया के साथ ताउन की नई रफ्तार से आगे बढ़ाया। ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी को सराहते हुए जंग बंदी का क्रेडिट खुलेआम कबूल किया। अमेरिका का रवैया भारत के साथ सर्द और पाकिस्तान के साथ गर्म हुआ, जिसने इस्लामाबाद की सफारती कामयाबी को नुमायां किया। पाकिस्तान ने अमेरिका को वाज़ेह पैगाम दिया, ताल्लुकात अपने मेरिट पर होंगे, किसी तीसरे मुल्क के तनाजुर में नहीं। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को अपनी मशरिक़ वुस्ता हिकमत अमली का लाज़मी सतून करार दिया।